اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله. توجہ کرو جاؤ آگے آؤ. توجہ سے بات ہو. ایک دفعہ ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صل. یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ جس کی 85ویں آیت ہے. کہاں سے تلاوت کی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو. اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ہر کے ساتھ تعلق ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا نام انسان نہیں، نہ روح کا نام انسان، دونوں مل کر انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ کہ اگر روح کا ایک آدمی کی جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلانے کی میت آ رہی ہے، ڈیڈ باڈی آئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں فلانا آ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو روح ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے. وہ ڈیڈ باڈی رہ گئی، روح چلی گئی. تو دونوں کو شامل کر کر انسان بنتا ہے. کیا ہے؟ روح اور جسم، یہ دو ہے مرکب. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم جسم تو ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ نظر آتے ہیں، ہماری آنکھیں نظر آتی ہیں ہمارے، لیکن روح نظر نہیں آتی. بلکہ آج ڈاکٹری اعتبار سے تو جیسی بات ہوئی، آج کی ڈاکٹری اعتبار سے تو ڈاکٹروں نے اندر کا بھی پورا دکھا دیتے ہیں کمپیوٹر میں. جب آپریشن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جب آپریشن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ اس کے یہ بال باندھا ہے، یہ یعنی اندر کا بھی نظام آج ہم نے دیکھ لیا اندر کیا ہے اور باہر کا بھی. لیکن روح کا نہیں پتہ چلتا. روح ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ روح کہاں بیٹھی ہے، یہ دل پر بیٹھی ہے کہ دماغ پر بیٹھی ہے. اور روح کا سارا کمال ہے. بچہ جب 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے، جب وہ بچہ بڑا زمین یعنی آتا ہے تو پھر روح اس کو اتنا لمبا کرتی ہے 6 فٹ. روح ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے آپ سے نہیں جسم بنتا، اس کے اندر ایک کاریگر ہے. اس کاریگر کا کیا نام ہے؟ اس کو کہتے ہیں روح. وہ آپ یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ بڑی تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو ہم کھانا تو کھا لیا بھائی، ہمیں مزہ آ گیا، آگے جو کام ہے سارے روح کے ہیں. روح نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر سے اجزائے قیمتی وہ علیحدہ کرنے ہیں جس سے خون بنتا ہے. جو فضلہ ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جو ہمارے اندر ہے کہ ہر چیز کو روح نے پہچانی ہے. خوراک، آنکھ کی خوراک کو بھی اس نے روح نے بتانی ہے کہ آنکھ کو بھی طاقت ملے اور جسم کو بھی طاقت ملے. ہر جوڑ کو روح نے اس کو پوری خوراک دینی ہے. اور اگر کسی خوراک بند ہو جائے تو وہ عذاب بند ہو جاتا ہے. آنکھ کو خوراک نہ ملے تو اس کے مناسب کیا ہو جائے گی؟ روشنی بند ہو جائے گی. کان کو جو خوراک ہے وہ نہ ملے، روح نہ دے، کان بند.
تو یہ بہت بڑا نظام ہے جو انسان کے اندر روح کا ہے، اور یہ ڈاکٹر حضرات بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ ایک امریکی ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس نے کہا یہ قرآن نے روح کے بارے میں کہا ہے، کل روح من امر ربی، یہ ہے کیا چیز؟ اس نے ایک شیشے کا تیار کیا، اس نے ایک مریض کا سارا یہ چیر لیا، جب بائی پاس کرتے ہیں یہ سارا جسم چیز۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نے روح کو دیکھنا، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے روح ہے، روح سارا کام کرتی ہے، نظر آتی نہیں۔ کہتے ہیں خدا سارے کام کرتا ہے، نظر نہیں آتا۔ سورج، چاند، زمین، کائنات کا سارا نظام کون چلاتا ہے؟ لیکن ہمیں وہ ہمارے قریب ہے، نظر نہیں آتا۔ روح ہمارے اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا میں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا۔ کئی آدمی جدی بھی ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے انگلش کی کتاب میں یہ بات لکھی کہ وہ دیکھ رہا ہے، اچانک روشنی تھوڑی سی پڑی، روح نکل اور شیشے کے باکس کے اندر سے نکلے۔ وہ اس طرح سر پکڑ کر رونے لگ گیا کہ یار روح گئی کدھر سے؟ میں نے تو چاروں طرف سے بند کیا تھا۔ یہ بڑا نظام میں قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس زمانے میں بھی قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا، یار یہ آخری جو نبی ہیں، لیکن ان سے ایک سوال کرو، یہ سوال کا جواب دے دیں گے تو پھر تو واقعی نبی ہیں، نہیں تو نہیں۔ انہوں نے اکٹھا ہو کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے اندر روح ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا رنگ کیسا ہے؟ کوئی شکل سے تو پتہ ہے اس کی شکل یہ ہے، اس کی آپ پہچان لیں گے، اور روح کو پہچان نہیں سکتے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پتہ لگتے لگتے یہودیوں کو پتہ چل گیا، عیسائیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے بھی قریش مکہ کو، یار اس نے اب بچے کو پیچھے کھڑا چل پیچھے، ادھر پیچھے بیٹھے گا، تو نے کوئی اب یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا، عیسائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہے جاہل لوگ، کیونکہ قریش مکہ بت پرست تھے، جاہل۔ عیسائی اور یہودی یہ اہل کتاب ہیں، یہودیوں کو تورات کی کتاب ہے، عیسائیوں کو انجیل کی، یہ پڑھے لکھے، ان کے اندر عالم بھی ہیں، راہب بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سوال تمہیں بتاتے ہیں۔ کٹھا انہوں نے 3 سوال کیے۔ کتنے کیے؟ 3 سوال۔ پہلا سوال انہوں نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم آگے سوال کرو، سوال ہم بناتے ہیں، جواب تم نے لینا ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال روح، کہ ان پیغمبر کو بتائیں کہ روح کیا ہے ہمارے اندر بول کے، اگر آپ سچے نبی ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 100 سال ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ گزرا اصحاب کہف کا، اور کتابوں میں بھی کوئی نام نہیں۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے ساری دنیا پر سیر کی ہے، اور وہ اس نے ایک دیوار بھی بنائی ہے، جوج ماجوج وہ نکلے نا، اس بادشاہ کا نام کیا؟ اب یہ وفد قریش مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے گے یا رسول اللہ ہمیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا، ہم 3 سوالوں کا ہمیں جواب دیں۔ روح کیا ہے، اصحاب کہف غار میں کتنے تھے، اب کیا ہے، یعنی وہ ان کی اب کیا صورتحال ہے، اور ذوالقرن یعنی وہ بادشاہ اس کا وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن لا ادری، مجھے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں، مجھے نہیں آتا، کیونکہ صحابہ کا بہت پرانے بادشاہ، بہت ہزاروں سال پہلے کا۔ ہاں یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، وہ وہاں سے اللہ سے پوچھ کر پھر میں تمہیں بتاؤں گا، آج مجھے نہیں کوئی پتہ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔
وہ وفد واپس چلا گیا. دوسرے دن وہ آیا, کہتے جی آپ کے پاس جبرائیل آئے تھے, ان تینوں سوالوں کا جواب آپ نے ہمارا جبرائیل آیا ہی نہیں تو میں کیا جواب دوں. کل کو آ جائے گا. کل بھی نہ آیا اور کئی دن نہیں لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شرمندگی آئی, کیونکہ ایک جو عالم کے سامنے وہ جواب آتے بڑی شرمندگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شرمندگی آتی تھی کہ میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپن کو گرا لوں. یعنی شرمندگی کو خودکشی حرام ہے, لیکن تبھی ایسی پریشانی کا عالم تھا. کئی دنوں کے بعد کم و بیش جبرائیل علیہ السلام آئے. فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ لوگوں نے تو تانے دینے شروع کر دیے کہ جبرائیل نے نبی کو چھوڑ دیا اور رسول کو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں, میں تو ہر روز آپ کے پاس آنا چاہتا تھا. میں تو میری تو دل کی خواہش ہے آپ کے پاس آنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا. حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا؟ یعنی ایک طبی ہوتی نا علم غیب, اللہ کی ذات ہر نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا. کہتے کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس جب وہ وفد آیا تھا آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میں نے کہا تھا کہ کل کو جواب دوں گا. فرمایا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, آپ کو چاہیے تھا کہ انشاءاللہ کل کو جواب دوں گا. انشاءاللہ کا کیا معنی؟ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا میں کل کو بتاؤں گا. انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اس ناراضگی کا سبب ہے کہ اتنے دن مجھے لیٹ ہو گئی. انشاءاللہ کل کو اس کا بات